میرے حضور نے فرمایا من رانی فی المنام فقد رانی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ میں کسی کے خواب میں مجھے نہیں پتا، آپ کسی کے خواب میں آپ کو نہیں پتا، لیکن اللہ کے نبی جب کسی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں تو حضور کو پتا ہوتا ہے میں کس کا مقدر چمکا رہا ہوں۔ اس لیے میرے امام نے کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضور اپنی مرضی قصد ارادے کے ساتھ آتے ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی اگر کوئی چیز کسی کو خواب میں عطا کر دیں تو یہ محض خواب نہیں ہوتا بلکہ حقیقت ہوتی ہے۔ میں کوئی چیز خواب میں دوں یا لوں وہ محض خواب ہے۔ کئی بار انسان دیکھتا ہے کہ لاٹری نکلتی ہے کروڑ پتی ہو جاتا ہے، لیکن صبح اٹھتا ہے پھر کنگال ہوتا ہے۔ خواب ہے نا؟ آپ نے کس شخص سے قرضہ لینا ہو اور وہ خواب کے اندر آپ قرض دے دے تو کیا صبح کھاتے سے نام کاٹ دیتے ہو؟ خواب تو خواب ہی ہوتا ہے۔ 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنے گرے بات۔ خواب محض خواب ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی اگر عطا کرے تو پھر محض خواب نہیں ہوتا بلکہ حقیقت ہوتی ہے۔ کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، روایت کرنے والے مولا علی کہتے ہیں حضرت عمر کا زمانہ تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول نے فجر کی نماز پڑھائی اور مخصوص صورتوں کی تلاوت کی۔ کتنا مزہ ہوتا ہے جب میرے نبی قرآن کی تلاوت کرتے ہوں۔ دیکھو میں قرآن پڑھوں تو مزہ اور ہے، اور اگر قاری صاحب خوبصورت لہجے میں تلفظ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں تو پھر مزہ اور ہوگا، اور اگر قرآن پڑھنے کے لیے عربی لہجہ مل جائے اور پھر سننے کے لیے مسجد نبی کا سین مل جائے پھر تو رنگ اور ہوتا نا۔ اب تصور کرو جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے، جب وہ محبوب قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیا رنگ ہوتا ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ایک مرتبہ فجر کی امامت تھی اور سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی، کہتے ہیں آج تک وہ نشہ ہی نہیں اترا۔ صاحب حسن اپنا حسن خود ہی بیان کر رہا تھا۔ حسن جب ناز میں آ جائے تو اس کے پھر انداز تو اپنے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور جب قرآن پڑھتے تھے تو کیفیت اور ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو ایک شخص بکورا لے کے آ گیا۔ بکورا درخت کے اوپر پکنے والے پہلے پھل کو بولتے ہیں۔ یہ ابو بکر بھی بکورا سے نکلا ہے کہ شجر اسلام پہ پکنے والا پہلا پھل جناب ابو بکر ہے۔ عرب میں یہ دستور تھا جب پہلا پھل پکتا وہ حضور کی بارگاہ میں لاتے، حضور برکت کی دعا کرتے اور پھل تقسیم کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ایک ایک کھجور عطا کی۔ کہتے جب میں نے منہ میں رکھی تو بڑا مزہ آیا، اس سے پہلے کھجور کا اتنا مزہ کبھی نہیں آیا تھا۔ میرا دل تھا کہ ایک کھجور اور مانگوں، لیکن حضور کا ادب حیا مانے تھا، چاہنے کے باوجود نہ مانگ سکا۔ کہتی اسی اثنا میں میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں موجود تھا۔ کہتے ہیں مسجد نبی میں فجر کی اذان ہو رہی تھی، میں نے وضو کیا، مسجد گیا، حضرت عمر فاروق مصلی پہ تشریف لائے۔ جو صورتیں رات کو حضور نے تلاوت کی نا وہی جناب عمر فاروق نے کر دی۔ میں جان گیا میرے خواب کی تعبیر پوری ہو رہی ہے، اب کھجوریں بھی آئیں گی۔ کہتے جب آپ نے سلام پھیرا تو وہی آدمی کھجوریں لے کے بھی آ گیا۔ حضرت عمر نے سب کو ایک ایک کھجور عطا کی۔ جب میں نے منہ میں رکھی تو رات والا مزہ آ گیا۔ اب حضور سے تو ادب تھا، حیا تھا، چاہنے کے باوجود نہ مانگ سکا، لیکن جناب عمر سے میری دوستی تھی، یارانہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا عمر ایک نہیں یار مجھے 2 چاہیے۔ کھجور ہو مدینے کی اور پھر ملی ہو حضور کے ہاتھ سے تو کیا کہا تھا میاں صاحب نے، دودھ اندر جے کھنڈ ہر لائیے تے مزہ ہو جاوے دونا۔ دودھ ویسے ہی لذیذ ہے، اس کے اندر چینی ڈال دو، شہد ڈال دو تو مزہ بڑھ جائے گا۔ تو وہ شہر مدینہ جس کی مٹی میں بھی رب نے شفا رکھی، اس شہر کی کھجور کا عالم کیا ہوگا۔
اللہ اکبر. غزوہ تبوک سے پلٹے نا جب صحابہ مدینہ منورہ کی طرف، تو مدینہ منورہ سے ہوا آ رہی تھی جس سے گرد و غبار اٹھ کے صحابہ کے چہرے پہ پڑا. تو گرد و غبار سے بچنے کے لیے اپنے اماموں کے شملے چہرے کے آگے کر لیے. تو حضور نے دیکھا تو فرمایا صحابہ شملے پیچھے کرو، جانتے نہیں اللہ نے میرے شہر مدینہ کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہوئی ہے. تو جس شہر کی مٹی میں شفا ہے اس شہر کی کھجور کا عالم کیا ہوگا. تو کہتا ہے میں منہ میں رکھی تو وہ مزہ آ گیا، تو میں نے حضرت عمر سے کہا جناب ایک نہیں مجھے 2 چاہیے. تو حضرت عمر نے ہنس کے فرمایا علی اگر رات کو حضور نے 2 دی ہوتی تو میں بھی 2 ہی دیتا. تو جب حضور نے 1 عطا کیا تو میں بھی 1 عطا کروں. تو چوتھی بات اس ضمن میں حدیث بہاری کی، میرے نبی نے کرم کیا، من رانی فی المنام فقد رانی فی الیقظہ، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا. علماء فرماتے ہیں اگر ساری زندگی اس کی یہ آرزو پوری نہ بھی ہوئی تو جب مرے گا تو روح محبوب سامنے ہوگا. ایسی موت تو کروڑ بار بھی آئیں تو مرنے کو تیار ہے. سوکھا نکلے ساز ظہوری جے ویخ لما مکھ تیرا، مزہ مرندہ سردار ان جاؤندہ میت یار دے بوئے تے پئی ہوئے. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو، جتنی بھی قضا ہوں ایک ہی سجدے میں ادا ہو.